بالکل چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو انشاءاللہ امید تو ہے کہ یہ جو کمپین ہے خان صاحب کی، جو انہوں نے اعلان کیا ہے کہ جو ہے نا وہ سب لوگ ریلیوں کی شکل میں نکلیں، تو انشاءاللہ یہ کامیاب ہوگی. اگر اس ٹائم بھی نہ نکلے تو پھر بہت مشکل ہے، پھر بہت مشکل ہے. مجھے تو نہیں یقین کہ وہ الیکشن والے دن بھی نکلیں گے. اوور ٹو یو فوزیہ. آپ نے صحیح کہا کہ پنجاب کی چپ یا تو ایک کیا کہتے ہیں کہ بہت بڑے طوفان کا پیشنما بھی ہو سکتی ہے، اور پنجاب کی چپ جو ہے نا وہ ایک مطلب اسی تباہی میں بیچ واپس سکتی ہے جہاں پہ وہ پڑے ہوئے ہیں. میں دیکھتی ہوں بہت سارے اینکر جاتے ہیں پنجاب کے جو ڈفرینٹ مطلب ہستی ہیں فوزیہ ایک پنجاب. منٹ، عابد بھائی اپنا مائک میوٹ کرے. عابد بھائی بہت شور آ رہا ہے. عابد بھائی، عابد بھائی مائک میوٹ کر دیں پلیز. عابد بھائی، یا خدایا. سوری بتائیے پلیز. اوکے اوکے. تو ہاں آپ ماڈریٹر ماننگ میں شیر مروت کو سن رہا تھا، اس نے تو سارا پروگرام ہی وار دیا وہاں. جی جی بالکل ایسا ہی وہی تو ہے ہے جو ان کے شیخ پروگرام مروت نے شیخ مروت نے کیا بات کی ہے. اس نے کہا پی ٹی آئی کے لیے تالیاں تو ہونی چاہیے. زبردست بالکل. چیز ہے. مروت کی ہے. وہی تو ہے جو ایک اچھے سے کام کرے. تو جب ہم پنجاب کی بات کر رہے تھے تو جب ایک اینکر نے وزٹ کیا پنجاب کے، وہ دکھا رہے تھے، وہ ہر روز ہی پروگرام ایک لگتا ہے تو میں دیکھتی ہوں کہ پنجاب کے اندرونی جو علاقے ہیں، جو مطلب وہاں پہ حالات اتنے خراب ہیں نا، لوگ روتے ہیں کہ ان کے کوئی پانی نہیں ملتا، گیس نہیں آ رہی، ان کے پاس گیس اویلیبل نہیں ہے. اور وہ کہتے ہیں ایون وہ کھانا پکانے میں ان کو بڑی پریشانی ہو رہی ہوتی ہے. گلیاں پانی وہ جو سیویج کا کوئی سسٹم نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے پنجاب میں. مگر پنجاب پھر بھی خاموشی سے تماشا دیکھ رہے ہیں پنجاب کے لوگ. پھر بھی کچھ چلو ٹھیک ہے، کچھ علاقے جو ہیں وہ تھوڑے بہت ہیں کیونکہ وہاں پہ یہ خود رہتے ہیں، یہ جو ممبر اسمبلی میں بن کے آتے ہیں یہاں سے، ان کے آتے رہے ہیں جو نواز شریف کے ساتھ اور شہباز شریف کے، تو ان کی طرف تو ان کا تھوڑا، کیونکہ وہ خود وہاں پہ رہتے ہیں تو اس لیے انہوں نے تھوڑا سا سسٹم ٹھیک کیا ہے. مگر وہ جو مڈل کلاس ہیں، لوور کلاس کے لوگ ہیں، ان کی حالات اتنے خراب ہیں وہاں پہ. ان کو صاف پانی کا بھی نہیں ہے ان کو موجود ان کے پاس. تو اس لیے اگر انہوں نے اپنی ان حالتوں پہ اسی طرح چپ رہے، سوتے رہے نا، تو پھر انہوں نے پوری زندگی ان کے بچوں کی بھی انہی گندی نالیوں میں، اس گندے پانی میں، یہ بیماری ہر دفعہ سیلاب آئے گا. ہمیں نیوز ملتی ہے کہ ان کے طرف زیادہ گندگی کی وجہ سے ان کے بیماریاں زیادہ ہے، یہ بیماری نکل آئی ہے، یہ وہ. تو ان کو پھر بھی شرم نہیں آتی، اور پھر بھی یہ جو ہے نا ایک اس چیز میں ہول میں بیٹھے ہوئے ہیں بنا کے اپنے ارد گرد کے. ہم کچھ بھی دیکھ نہیں سکتے، ہم کچھ بھی سن نہیں سکتے. اگر انہوں نے یہی چیز جاری رکھی تو میرے خیال سے کہ ان کی نسل در نسل جو ہے نا یہ اسی طرح رہیں گے، ان میں کبھی بھی کوئی تبدیلی نہیں آنے والی. تو ان کو چاہیے کہ باہر نکلیں اپنے یہ جو ایک ان کو بندہ ملا ہے مخلص، تو اس کے ساتھ کھڑے ہوں اور اپنے جو ہے نا حالات ٹھیک کریں. صحت سے لے کر ہر چیز میں جو ہے نا عمران خان نے صحت کارڈ دیا ان کو، اس کے علاوہ ہر طرح کے اچھے کام کیے اس نے. تو اس کے ساتھ کھڑے ہوں، یہ نکلے، یہی ٹائم ہے ان کے نکلنے کا. اور سنڈے کو دکھائیں، سنڈے والے دن، اتوار والے دن سب نکلیں اور اس کے ساتھ عمران خان کے ساتھ جو نا کھڑے ہوں. جی آپ وہ عیسیٰ بھائی. جی زبردست فوزیہ. میں جی صحیح ممدان بتاؤں بھائی. تو یہ جو ایک بینگن ہے نا، 13 دن ہو گئے ہیں یہ بینگن کو ملا تھا. میرے خیال میں 10-12 دن ہو گیا. جتنا فیمس
बैंगन हो गया है, इतना तो नवाज शरीफ 40 साल में नहीं हो सकता जो वहाँ पे गन फैलाया हुआ है। लास्ट 70 सालों से इन्होंने गंदगी फैलाई है। और एक बिल्कुल तरफ ऐसा ही वो आता है, एक तरफ से बाजी निकल के आती है। फिर बाजी को ये नहीं पता कि बाजी कहती है कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, और मैं बैठ के अफसोस कर रही होती हूँ पाकिस्तानियों की किस्मत पे कि अभी तो कह रही हो, जब अपनी मुफाद का टाइम आया, अपने फायदे का टाइम आया, तो कह रही है कि मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी। मगर जब लोग मर रहे होते हैं भूख से, लाइन में लग के आटे की, जब उनको आटा नहीं मिल रहा होता, 6-6 बच्चे उनके घर में भूखे बैठे, और वो उनकी डेथ हो जाती है वहाँ पे, क्योंकि उनको आटा नहीं मिलता। और वहाँ पे कितनी डेथ हुई थी लास्ट टाइम। तो तब बाजी मरियम किधर थी? तो अब जब उनका अपना मफाद है, अपने फायदे के लिए वो खड़ी है, अपने इनको फिर इक़्तिदार चाहिए, फिर लूटेंगे, फिर इधर आएगी, फिर सर्जरी कराएगी, फिर अपनी उसकी तो एक चप्पल ही 40-40 50 हजार लाख की आती है। तो मतलब अब वो चप्पलें पहनेगी बाजी नानी इनकी, या फिर इनके हालात सीधे करेगी? ये इस चीज की समझ नहीं आ रही है। तो दूसरी तरफ वो खड़ा है जो सियासी बच्चा उसको कह सकते हैं, उसको कोई समझ नहीं है, वो बच्चा है अभी सियासत में, और उसकी वो सिर्फ एक ही गाना गाता है कि शेर सबका खून चूस गया। मैं उसके जब भी मैं उसको सुनती हूँ उसके मुंह से यही निकल रहा होता है। तो जरदारी ने क्या किया? अगर ये दोनों ही एक ही हैं, दोनों एक हैं हमारे लिए, ये दोनों एक हैं। जी जी फौजिया, अभी तक आप कंफ्यूज हैं। हमारे दुश्मन ये नहीं है, हमारे दुश्मन कोई और हैं। बहरहाल चलें जी, वो हमदान भाई, आपका क्या ख्याल है इस बारे में? जी, मगर ये जो हमारे दुश्मन पीछे बैठे हैं ना, जो मतलब वो समझते हैं कि अब भी हम पागल हैं, तो फिर ये उनकी सोच है। क्योंकि इमरान खान ने एक एक को हाँ नंगा करके रख दिया है, एक एक की हकीकत हमारे सामने रख दी हुई है। तो अगर अब भी वो समझते हैं कि हम जो है ना ये अच्छे बन के पीछे रहेंगे, तो ये इनको रहने ही नहीं देंगे हम इस तरह से। ये जो आज वो मरा हुआ शेर वापस लेके आए हैं, तो हमें नहीं पता कि ये कैसे आया। स्टोरी पूरी तो पूरी दुनिया के सामने है कि कैसे उसके केसेस माफ किए गए। मैं कंफ्यूज नहीं हूँ, मुझे अच्छे से पता है कि ये जो पाकिस्तान में सारी दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है। जी जी बिल्कुल, आपको पॉइंट मेरी समझ में तो आ गया, बाकियों का नहीं पता। दूसरी चीज़ ये कि चलें बाकियों की तरफ आते हैं। नदीम साहब तो माइक ओपन नहीं करेंगे, उनका मुझे पता है, वो सिर्फ मैसेज ही करेंगे। अच्छा, सनाउल्ला भाई आपकी तरफ आते हैं, माइक ओपन करें। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। वालेकुम सलाम और जी कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं? जी जी फौजिया बहन कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक हो? अस्सलाम वालेकुम। जी ठीक ठाक, शुक्र है आपका। अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। जी फौजिया बहन देखें, अब जो भी हो रहा है ना, वो तो हर चीज़ का हर बंदे को पता है। ठीक है, खान साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह इतना शऊर दे दिया है कि कोई छुपने वाली चीज़ जो थी ना वो भी नहीं रह गई, वो सब कुछ बाहर आ गया है। लेकिन हकीकत ये है कि अब तक जो भी करता धरता हो रही है ना, उसमें शुरू से लेके एंड तक जो है ना कंपनी अपनी जो है ना सब औकात दिखा रही है। ठीक है, तो हकीकत जो है ना अवाम जान चुकी है। और रही बात पंजाब की, ठीक है, ये हर जगह में इनकलाब आ गया। और हकीकी इनकलाब जो है ना, हकीकत में पंजाब में जो जैसे हम सोच रहे हैं या जैसे हम चाहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, अगर इस टाइम पे जिस मोड़ पे हम आके नाजुक मोड़ पे खड़े हैं, अगर पंजाब ने अपना पूरा हक अपना रोल पूरा अदा ना किया, अगर हम ये सेमीफाइनल ना जीते, तो फिर ये पंजाब कभी भी इन लोगों के से आप अच्छी उम्मीद नहीं रख। लेकिन जो हालात चल रहे हैं या जो वक्त जा रहा है ना, मुझे तो 100 में से 90% उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला ये पंजाब की आवाम संडे को निकलेगी। और उसमें मेन जो रोल है ना, मेन जो रोल है जो पंजाब में खान साहब ने जिनको सीटें दी हैं ना, कौमी असम्बली की, सूबाई असम्बली की, ये ज़्यादा ज़िम्मेदारी उनके ऊपर डिपेंड करती है कि वो अपने अपने हलके में किस तरीके से काम करते हैं और कैसे आवाम को अप्रिशिएट करते हैं। ठीक है,
اور یہ چیزیں ان کے اوپر زیادہ ڈپینڈ کرتی ہیں کہ ان کا کیا ماحول ہوگا، کیا کردار ہوگا. اسی وجہ سے خان صاحب نے بولا ہے کہ سنڈے کو ہر حال میں نکلنا ہے، خوف کے بت توڑ کے ہر چیز ایک سائڈ پہ رکھ کے، مجبوری کچھ بھی ہے وہ ہر چیز بعد میں ہے. ٹھیک ہے، تو اس چیز کے اوپر خان صاحب نے اس لیے بولا ہے کہ سنڈے کو سب جو کچھ ہوگا نا پتہ چل جائے گا. اگر خدا نہ خواستہ کوئی پنجاب سے جس کو خان صاحب نے قومی یا صوبائی اسمبلی کی سیٹ دی ہے اگر نہیں نکلتے یا وہ اپنا رول ادا نہیں کرتے تو پھر ان کے اوپر ایکشن لیا جائے گا. جی جی بہت شکریہ ثناء اللہ بھائی. السلام علیکم لالا عنایت اللہ، آپ کو ویلکم کرتے ہیں. شکر ہے آپ آ گئے ہیں، نہیں تو ہمیں آپ کی طرف بھی جو ہے نا وہ کوئی نہ کوئی طوطا بھیجنا تھا. جی جی فوزیہ. لالا جی السلام علیکم، لو یو ہو گیا ٹرک بھر کے تھانوں. السلام علیکم، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک، خیریت؟ جی سر الحمدللہ رب العالمین. جی فوزیہ آپ کچھ کہہ رہی تھی. جی فوزیہ اوور ٹو یو. نہیں آپ نائٹ بھائی آ گئے تو ان کو سب کچھ کرنا پڑے گا، ہم ان کو مائیں گے. میں مجھے تو ابھی میں نے کچھ سنا نہیں ہے جی تو جی آپ نہیں وہ ان کی طرف بالکل لالا کی طرف آتے ہیں. جی فوزیہ تو ہم یہ چلو باتیں کر رہے تھے کہ اتوار کے دن جو مطلب سب کو نکلنا پڑے گا، مگر پنجاب سے ہمیں تھوڑی سی فکر ہے. اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پنجاب کے لوگ اتنا ٹائم کیوں لگا رہے ہیں؟ نہیں، انشاءاللہ نکلیں گے. اس کی وجہ ہے آپ نے کل دیکھا ہے کہ لاہور میں جو پولیس والے آئے کنونشن میں، چھوٹی سی کنونشن تھی، پھر لوگوں نے کیسے بگایا ان کو، لاہور کے لوگوں نے، آپ نے دیکھا ہوگا. تو لوگ ابھی وہ خوف دور ہو رہا ہے، انشاءاللہ نکلیں گے، ضرور نکلیں گے. اور آج تو اچھی اچھی خبریں ہیں پی ٹی آئی کے لیے، بہت اچھی سپریم کورٹ سے. ہاں جی سپریم کورٹ سے ماشاءاللہ اچھی نیوز آئی ہے. آپ اس بارے میں کیا بولیں گے؟ آج ہمارے 5 اور لوگوں کو اس میں ایک ہے نا، دیکھیں پرویز الہی اس کے کاغذات منظور ہو گئے، صنم جاوید خان کے، شوکت بسرا، طاہر صادق میجر جو ہے، اور حماد اظہر کے بھی ہو گئے ہیں. لیکن ایک جو لگا ہوا تھا نا چیف جسٹس کے سامنے، یہ تو مختلف بینچ تھا نا، اس میں تھے جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس جمال خان مندوخیل. اور ایک بینچ میں دوسرا جو بینچ تھا اس میں منیب اختر صاحب تھے جسٹس. تو ان سب نے تو بحال کر دی، نامینیشن اس کی ہو گئی. لیکن چیف جسٹس کے سامنے جو کیس تھا اسی طرح کا، ادھر انہوں نے الیکشن کمیشن کی نمائندگی کی اور پھر اس کو مطلب ریجیکٹ کر دیا گیا. یعنی چیف جسٹس سے امید تو کسی کو نہیں ہے. لیکن اب جو تبدیلی میں دیکھ رہا ہوں تو پہلے یہی ٹیم اس کے ساتھ تھا، اطہر من اللہ یہ بھی چیف جسٹس کے ساتھ تھے، جمال خان مندوخیل بھی ان کے ساتھ تھے، اور یہ جو منصور علی شاہ ہے جو جس نے چیف جسٹس بھی بننا ہے یہ بھی ان کے ساتھ تھے. تو یہ تبدیلی تو ہمیں آج نظر آ گئی ہے، بہت بڑی تبدیلی ہے. اور آگے جا کر بات کریں گے کہ انشاءاللہ ایک بہت بڑی تبدیلی اور آنے والی ہے مسلم لیگ نون کے خلاف، وہ بہت بڑی تبدیلی ہے. اچھا لالا مانی اجازت چاہ رہا ہے، اور نہیں اس کو کیا وہ اتنا جلدی اجازت آپ دیتے ہیں؟ نہیں وہ سو رہا تھا، ہم نے اسے جگایا، ابھی واپس آ رہا ہے. ابھی بعد میں سو جائیں نا، ابھی بیٹھے ادھر، جب سب آ جائیں تو آپ چلے جائیں. اگر سلمان آیا ہمارے ساتھ. اچھا میں نے آپ کو ایک چیز سنانی ہے لالا. کل جو بات ہو رہی تھی لاہور میں، جو یہ سنیں اکرم راجہ کیا کہتا ہے. وہ تو ادھر آپ کو سلمان اکرم راجہ امیدوار حلقہ این اے 128 پی ٹی آئی کی جانب سے اہلیان حلقہ پی پی 169 169 سے مخاطب ہوں. مجھے اطلاع ملی ہے کہ اس حلقے سے جو کہ این اے 128 کے نیچے آتا ہے بڑی حد تک، اس میں ایک صاحب نے، میاں امجد اقبال صاحب نے اپنے آپ کو پی ٹی آئی کا امیدوار قرار دیا ہے. اس حوالے سے انہوں نے فلیکسیں بھی چھپا کے لگوائی ہیں جن پہ میری تصویر بھی آویزاں ہے. تو میں گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ یہ سراسر زیادتی ہے
پی ٹی آئی کی جانب سے حلقہ پی پی 169 کے امیدوار صرف اور صرف میاں محمود الرشید ہیں. کوئی اور شخص جو اپنے آپ کو اس حلقے سے پی ٹی آئی کا امیدوار قرار دیتا ہے وہ غلط بیانی کرتا ہے. پی ٹی آئی آفیشیل ہینڈل ٹویٹر پہ، فیس بک پہ، ہر جگہ دیکھا جا سکتا ہے. وہاں بڑی وضاحت سے یہ بات درج ہے کہ میاں محمود الرشید صاحب بھی پی پی 169 سے پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ ہیں. جی بالکل، یہ بھی ہے. ایک اور نے حلف لینے سے بھی انکار کیا ہے، وہ دیکھا ہے آپ نے؟ جی اس کا ہاں، نام ابھی نہیں بڑے یاد. لوگوں نے کیا جی، ایک نے نہیں کیا سر، بڑے لوگوں نے کیا. انہوں نے کہا ہم پہ اعتبار کریں، بڑے لوگوں نے کیا. تو اس پہ بھی بات کرنی ہے. جس نے اور نہیں کیا تو اس کو ابھی ریووک کرے، ختم، اس کی جگہ جو دوسرا کورنگ کینڈیڈیٹ ہے اس کو نامزد کرے. جی ہاں سر. عابد بھائی اس میں ایک اور چیز ایڈ کرتے جو خرم بھائی نے ابھی بتایا تھا پی پی 103 آئی تھنک، تو اس چیز کو بھی ایڈ کر دیں. جی عابد ہاں، بھائی. وہ لالا خرم آیا تھا تو 103 ہے. یہ کون سا علاقہ بن 103 رہا ہے. ہے؟ 103 ہے. 103 103 ہے. اس علاقے سے بھی وہ کمپین نہیں کر رہے. ہاں یہ یہ تو بھی کل، جو ہے نا. اس پر تو کل ہم نے بات کی تھی نا. وہ بالکل جی نکلا ہاں. ہی نہیں ہے، نہ اس نے اصل میں ہوا کیا ہے کہ جہاں پر ان کو ڈر ہے کہ یہ سیٹ ہم سے جا رہی ہے، یعنی جو مین لیڈرشپ ہے نون کی، وہاں پر تو انہوں نے کروڑوں روپے دیے. یہ جو کورنگ کینڈیڈیٹ ہے، جو خود کو آزاد کینڈیڈیٹ، یعنی کہ جس پی ٹی آئی کا ٹکٹ ہے بھی، لیکن وہ پیسے لے کر ایک طرف ہو جاتے ہیں. تو جی ہاں ایسی جی بھی ہاں سر. 8-10 لوگ نکلیں گے ایسی بھی، لیکن ان کے لیے سر حالات. یہ بات اوپر تک پہنچانی ہے نا سر، تو اپنے یہی تو لوگوں. کل سے آپ، میرے خیال میں آپ تو تھے، موجود تھے، اسی پر تو ہم نے کل بڑی طویل بات کی ہے اور بڑی مختصر ہے. اچھا لالا اس چیز پہ آتے ہیں. ابھی وہ ہمارے ساتھ نیچے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں سلمان مقصود، ان کا کومنٹس آیا ہے کہ انہیں 1 منٹ چاہیے، تو ان کو اب موقع دیتے ہیں. جی لالا کیا کہتے ہیں آپ؟ عنایت ضرور لالا. ضرور ضرور. جی بہت شکریہ. جی سلمان بھائی اوور ٹو یو سر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم ایاک نعبد السلام. و ایاک نستعین. اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. سب سے پہلے میرے سب بھائیوں کو السلام علیکم. کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہے، امید کرتا ہوں کہ ٹھیک ہوں گے. میں نے پچھلے دن بھی ایک بات کی تھی، NA-72 PP 48 امجد علی باجوہ صاحب، اس کے نیچے ہے احسن عباس درانتی، ان کا نشان ہے. ان کے مد مقابل ہے برسٹر منصور سرور، ان کا بیٹا ہے سیف علی خان. وہ کمپین کر رہا ہے پی ٹی آئی کا مطلب فلیگ وغیرہ لا کے، جبکہ جو ٹکٹ ملی ہوئی ہے نا وہ ملی ہوئی ہے امجد علی باجوہ صاحب کو NA-72 سے. نیچے اس کے ہے منور گل PP 49 سے، انار ان کا نشان، اور ان کے ساتھ ہے PP 48 سے احسن عباس. لیکن برسٹر سیف کا جو بیٹا نا وہ ابھی بھی جا کے گھر گھر نا کمپین کر رہا ہے کہ جی میں پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ ہوں. اس کے بارے میں مطلب کہ یہ سنڈے والے دن تو مطلب ہو جائے گا نا کنفرم کہ اگر جو بندے نہیں نکلتے سنڈے کو تو وہ تو پارٹی رکنیت ان کی ختم کر دی جائے گی. لیکن جو لوگوں کے گھر جا کے نا وہ کہہ رہے ہیں جی نہیں پی ٹی آئی کے ہم ہی کینڈیڈیٹ ہیں، اس کے بارے میں تو کو تھوڑی سی مطلب وہ میں چاہوں گا کہ اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کی جائے. جی شکریہ، اوور ٹو یو. جی بہت شکریہ لالا، آپ نے ان کا پوائنٹ نوٹ کیا. ان کا کہنے کا مطلب ہے کہ حلقے میں پارٹی کی طرف سے جو نومینیٹڈ بندہ ہے وہ اور ہے، اور اس کے اگینسٹ ایک آزاد امیدوار اور کھڑا ہے جو حلقے میں جا کے پارٹی کے نام پہ ووٹ. جی لالا آپ کا مائک میوٹ ہے. عنایت لالا اوور ٹو یو سر. اچھا جی، یہ صرف پنجاب میں ہو رہا ہے اس وقت، کیونکہ کینڈیڈیٹ زیادہ تر جو ہے وہ تو پنجاب میں ہے، جہاں ایک ایک سیٹ پر 4 5 لوگ ہیں. تو وہاں یہ چیز ہو رہا ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جس کے لیے بلاول بھی اشارے کر رہے ہیں اور نون والے بھی اشارے کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ آئیں گے. تو خیر ان کو ابھی ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہر طریقے سے، سوشل میڈیا کے طریقے سے، اور ہم تو بات پہنچا دیتے ہیں. میں نے صبح ہی ایک واٹس ایپ میسیج پہ ایک ڈیٹیل کے ساتھ بیرسٹر سے بات کی ہے کہ یہ لوگ جو کل وہ بتا رہا تھا کیا ہے خرم، اس کے متعلق بھی بات کی ہے، اور جو لوگ اس قسم کے جو حلف نہیں دے رہے ان کے متعلق بھی بات کی ہے. تو صبح پھر دوبارہ کریں گے انشاءاللہ. جہاں تک ہم سے ہو سکتا ہے ہم تو کریں گے. عوام کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ہائی لائٹ کرے. جب تک ایک بات ہائی لائٹ نہیں ہوگی تو عوام کو تو پتہ نہیں چلے گا. دیکھیں ایسے لوگ بھی ہے پنجاب میں، ایسے دیہات بھی ہے باولپور کے قریب، کہ جہاں کسی کے پاس وہ پرانے زمانے کا ایک موبائل ہے
کسی 7ویں 8ویں آدمی کے پاس ماسٹر یعنی کہ یہ جو اسمارٹ موبائل ہے یہ تو کسی کے پاس ہے بھی نہیں، تو ان تک بات نہیں پہنچ رہی، اور یہ خطرناک بات ہے. لیکن جی سوری، یہی بات ہے، ولیجز ایریا ہے ادھر، گاؤں کے ایریا ہے، جن کے پاس تو موبائل نیٹ ہے ان کو تو ہم کر رہے ہیں موبائل کے اوپر، مطلب سوشل میڈیا کے ذریعے، ٹک ٹاک، فیس بک، یوٹیوب، واٹس ایپ کے اوپر، لیکن یہ جن جو کے پاس موبائل نہیں ہے نا ان میں مسئلہ بن رہا ہے. وہی بن رہا ہے نا، میں تو اسی بات کر رہا ہوں. وہ جو کمل شوزب کا حلقہ ہے باولپور میں، تو ادھر دیکھ لیجئے، وہاں پر یا تو بڑے بڑے گاڑیاں ہیں یا صرف جھونپڑیاں ہیں. اب اس جھونپڑی میں رہنے والے شخص کے پاس کون سا اسمارٹ موبائل ہوگا؟ تو یہ چیزیں دیکھنی بہت ضروری ہے کہ وہاں تک فوراً پیغام پہنچے کہ یہ کینڈیڈیٹ ہے، کیونکہ عوام نے ووٹ تو عمران خان کو دینا ہے. یہ تو ابھی شک سے بات نکل گئی، وہ تو ہر جگہ، جو برے والا میں جلسہ تھا اس سے بھی ثابت ہو گیا، ننکانہ شریف والا بھی دیکھ لیا، ہر جگہ عوام تو ہے نہیں ان کے ساتھ. جب عوام نہیں ہے تو اب یہی طریقے استعمال ہو رہے ہیں کہ کورنگ کینڈیڈیٹ کو پیسے دی جا رہے ہیں کہ تم خود کو ڈکلیئر کرو کہ میں کینڈیڈیٹ ہوں اصل، تو عوام کو کنفیوژن میں ڈالنے کے لیے، تاکہ جو زیادہ اس وقت امید یہ ہے کہ 50 سے اوپر ہوگا ٹرن آؤٹ. جب 50 سے اوپر ہو جائے گا تو ابھی یہ جو نیا سروے آیا ہے ریپبلک والوں کا، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے 4000 یونین کونسلوں میں سروے کیا ہے، اور یہاں پر بنتے ہیں اس حساب ریشو کے حساب سے پاکستان میں 190 سیٹیں پی ٹی آئی لے جائے گی. اچھا، تو یہ بہت بڑی بات ہے. لیکن اس کے لیے ایک اور خطرہ بھی ابھی شروع ہو گیا ہے. یعنی یہ جو خواب دیکھ رہے ہیں نا وزیر اعظم بننے کا نواز، ابھی ڈونلڈ ٹرمپ کی جو کامیابی ہے وہ یقینی ہو گئی ہے. اچھا، اس کی کامیابی کی وجہ سے ان کو بہت بڑے مشکلات پیش آئیں گے، کیونکہ انہوں نے جب ڈونلڈ ٹرمپ الیکشن ہارا تو انہوں نے بائیڈن کو خوش کرنے کے لیے کیا کیا حرکات کی ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف، یعنی ٹویٹ کر کے، اور اس کو ایک مسخرہ قرار دیا گیا. یہ سارا کچھ ان کے پاس موجود ہے، اور پی ٹی آئی کے ورکروں نے ڈونلڈ ٹرمپ تک پہنچایا بھی ہے. اب آپ خود سوچئے کہ یہ جو جس سوچ میں پڑے ہیں کہ ہمارے ساتھ مغربی دنیا پتہ نہیں کیا کیا، ان کے خیالات بہت حد تک ناکام ہونے والے ہیں، ہر طریقے سے ناکام ہونے والے ہیں. یعنی ان کا ابھی جینا حرام ہو جائے گا، کیوں وہ بھی 6 مہینے بعد الیکشن ہے. اور جب یہ خدا نہ کرے کبھی ایسا ہوا کہ ان کو زبردستی کرسی پر بٹھا دیا گیا، تو آگے چلے گا کیسے؟ وہ تو 2 مہینے بھی نہیں چل سکے گا. اور اب جتنا وقت قریب آئے گا اتنا ہی زیادہ ریلیف ملنا شروع ہو جائے گا پی ٹی آئی کو. اس کی وجوہات ہے، کوئی شخص بھی اپنی زندگی میں اتنی بڑی دشمنی پیدا نہیں کر سکتا کہ کروڑوں عوام کی دشمنی لے. یہ سارے لوگ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں نا کہ نواز شریف کو ہیلپ کر رہے ہیں، بہت بڑا ہیلپ کیا، یعنی ایک کنوکٹڈ شخص کو لے کے بھی آ گئے، سب کچھ کر دیا. لیکن جب یہ سوچتے ہیں تو پھر ان کے دل ہل جاتے ہیں کہ بھائی یہ وقت تو آنے والا ہے، اگر ابھی نہیں تو 2 سال بعد آنے والا ہے، تو پھر ہم کیا جواب دیں گے، ہمارے ساتھ لوگ کیا کریں گے، اور جو کچھ ہم نے غیر آئینی کام کیے اس کا کیا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. تو جو آپ کی کمپنی کا بہت بڑا بھی ہے وہ بھی ڈرا ہوا ہے، اسی لیے تو وہ اسٹوڈنٹ کے پاس گیا تھا، 2500 اسٹوڈنٹ کے پاس. تو وہ کیوں جا رہا ہے؟ وہ اسی لیے تو جا رہے ہیں کہ اپنے کپڑے دھونے کی کوشش کر رہے ہیں. اور عجیب مسئلہ ہے کہ جیل میں جب آدمی بند ہو تو وہی معافی مانگتا ہے نا، وہی مطلب این آر او دینے کی پوزیشن میں ہوتا ہے کہ یار میرے ساتھ کر لو. لیکن یہاں پر الٹی سسٹم ہے کہ وہ جیل میں جو بند ہے ان سے این آر او مانگا جا رہا ہے کہ اس چیز کو معاف کرو، اس کو معاف کرو. یعنی ایک شخص اقتدار میں بھی نہیں ہے، جیل میں بھی بند ہے، لیکن این آر او اس سے مانگو. تو یہ پہلی دفعہ پاکستان میں 1-2 چیزیں جو ہو رہی نا، انتخابات بہت عجیب و غریب انتخابات ہو رہے ہیں. یعنی کہ ووٹر جو ہے وہ اپنے کینڈیڈیٹ کو ڈھونڈ رہا ہے، پہلے کینڈیڈیٹ ووٹر کو ڈھونڈ رہے تھے، تو اب ووٹر کینڈیڈیٹ کو ڈھونڈ رہے ہیں. اچھا، یہ صرف اس لیے عمران خان کی وجہ سے، کیونکہ جو حالات انہوں نے بنائے ہیں. تو دوسری طرف یہ دیکھا جائے تو مافیا بھی اس سے مانگی جا رہی ہے جو کہ جیل کے اندر بند ہے. تو اتنا آسان نہیں ہے. میں جو بار بار کہتا ہوں نا کہ یہ ایک دم یہ لوگ اٹھ جائیں گے. وہ لاہور میں جو ہوا
چلو جیسی بھی تھا چھپایا گیا لوگوں نے یعنی میڈیا نے، مین اسٹریم میڈیا نے تو چھپایا بھی، اور پولیس کی دوڑے لگا دیے لوگوں نے. تو یہ تو جب پورے پاکستان میں ہوگا پھر یہ لوگ کیا کریں گے؟ اسی لیے ان کو فکر ہے کہ بھائی یہ وقت تو جلدی تبدیل ہونے والا ہے، اور جب یہ تبدیل ہوگا پھر ہمارا کیا بنے گا. انشاءاللہ اچھی خبریں ملیں گی آنے والے وقتوں میں. جی لالا زبردست ہو گیا. اچھا ان کا کوسچن تھا سلمان بھائی کا کہ ہم لوگوں میں کیسے یہ چیز جو ہے نا وہ نکالیں، جو حلقے کے لوگ ہیں ان کو کیسے چیز باور کرائی جائے یار کہ یہ والا جو کینڈیڈیٹ ہے وہ ہمارا پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ ہے. کیونکہ بات ان کی ٹھیک ہے، ابھی کافی سارے حلقے ہیں جن میں لوگ کنفیوز ہیں، ان کو یہ نہیں پتہ کہ پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ کون ہے اور جو آزاد ہے وہ کون ہے. کیونکہ لڑ تو دونوں آزاد رہے ہیں، ٹھیک ہے، بعض لوگ اس میں پی ٹی آئی کا نام یوز کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اچھا لیکن وہ اس میں ایک اور جو کام ہو رہا ہے نا کہ کل فیصلہ سنایا جائے گا، امید زیادہ ہے لاہور ہائی کورٹ والا. وہ جو سلمان اکرم راجہ گئے ہیں نا کہ ہم آزاد کیسے ہیں، ہم تو پارٹی رجسٹرڈ پارٹی ہے، تو نشان نہیں ہے، لیکن یعنی متفقہ نشان نہیں ہے، ہر آدمی کا جدا نشان ہے، لیکن پارٹی تو موجود ہے، تو ہمیں آزاد کیوں کہہ رہے ہو؟ تو یہ کیس ابھی کل سنا گیا ہے، اور انشاءاللہ صبح 10 بجے لگتا ہے یا 12 بجے وہ فیصلہ جو محفوظ ہو چکا ہے وہ سنایا جائے گا. تو یہ انشاءاللہ کل اس کی حل نکل آئے گی. امید زیادہ تر ہے کہ کل تک ہو جائے گا، ورنہ پرسوں ہو جائے گا. اور دن رہ گئے تو آپ کے پاس 11 دن. اب ان 11 دنوں میں آپ لوگوں نے یعنی جو بھی سوشل میڈیا پر ہے، ادھر ہمارا تو یہی کام ہے کہ ہر آدمی تک بات پہنچائے. جو گراؤنڈ پر لوگ موجود ہے، میں خود بھی جا رہا ہوں، تھوڑی کسی وجہ سے لیٹ ہو گیا ہوں، تو جو گراؤنڈ پر موجود لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ اصل کینڈیڈیٹ چھپ نہیں سکتا نا، یعنی ایک دو ہوں گے جو سامنے نہیں آ سکیں گے گرفتاری کی وجہ سے، باقی لوگ تو سامنے ہیں. تو اگر کوئی آدمی اس کا فائدہ اٹھا رہا ہے کہ بھائی کینڈیڈیٹ چھپا ہوا ہے پولیس کی ڈر کی وجہ سے، اور وہ خود کو اصل کینڈیڈیٹ ظاہر کرے اور اصل کینڈیڈیٹ وہ ہے ہی نہیں، تو عوام تک ادھر جو لوگ موجود ہیں فوراً یہ میسج پہنچانی چاہیے. اور اس کا آسان طریقہ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے جا کے لاؤڈ سپیکر پہ اعلان کرنا ہے مسجدوں میں ہر جگہ، یہ اس کا حل ہے. اور باقی جو موجود لوگ ہیں ان کا یہ کام ہے کہ ادھر ہم لوگوں کو نہ فلیکسیں بنانے دی جا رہی ہیں، نہ وہ پمفلٹ، نہ چھوٹے سٹیکر، کوئی چیز بھی مطلب کو جو ہے نا وہ نہیں کرنے دی جا رہی ہے. جی وہ بہت ٹرائی کیا ادھر ہر بندے نے. ایک دو دن میں یہ بھی تبدیل ہو جائے گا انشاءاللہ، یہ مسئلے بھی ختم ہو جائیں گے. اس کے لیے بھی کورٹ میں میرے خیال میں آج پٹیشن داخل کی گئی ہے کہ ہمارے نشان کو اٹھایا جا رہا ہے کہ جو منور گل صاحب ہے وہ ہر گاؤں میں نہیں جا رہے، تو کوشش یہی ہے کہ چلو جن گاؤں میں وہ جا رہے ہیں ادھر کمپین کر رہے ہیں. باقی جو لڑکے ہماری جو ٹیمیں بنائی ہوئی ہیں ہم لوگوں نے ان کو مطلب بھیج رہے ہیں. اور مسئلہ یہی آ رہا ہے، کہہ رہے ہیں کہ یار پی ٹی آئی کا برسٹر کا بیٹا بھی پی ٹی آئی کا ہے، مدثر ایڈوکیٹ ہے وہ بھی پی ٹی آئی کا، لیکن ہم لوگ ان کو بتا رہے ہیں کہ جس کو ٹکٹ ملی ہے ووٹ آپ نے صرف اس کو دینا ہے. کیونکہ پھر وہ گاؤں میں برادری ٹائپ ہوتا ہے نا، تو اس وجہ سے تھوڑا سا مسئلہ بنا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے تھوڑے سے ووٹ جو ہے نا وہ کافی زیادہ ووٹ جو ہے نا وہ ضائع ہونے کے چانسز ہیں. کیونکہ جن جگہ پہ تو ہم جا رہے ہیں ان کو تو ہم کنونس کر رہے ہیں، لیکن کچھ جگہ کے اوپر مطلب ابھی ٹائم بہت شارٹ ہے، نہیں پہنچ پا رہے یا پولیس پہنچنے نہیں دی جا رہی. رات کو چوری ہم لوگ جو ہے نا لوگوں کے گھروں کے سامنے لڑکوں کو بھیج کے وہ اسٹیکر وغیرہ لگوا رہے ہیں اپنے کینڈیڈیٹ کے. اچھا لالا ایک اور مسئلہ بھی ہے، اس کو بھی بیچ میں ساتھ ایڈ کر دیتا ہوں میں. وہ یہ ہے کہ دیکھیں اس چیز کا حل جو ہے وہ سب سے آسان حل یہ تھا کہ Insaf.pk پہ جا کے آپ نے وہاں پہ جو لسٹ دی گئی ہے پی ٹی آئی آفیشیلز کی طرف سے، جو آپ کا حلقہ ہوگا اس میں جو بھی نومینیٹڈ ہوں گے وہ آپ کو وہاں پہ شو ہو جائیں گے. اور اس سے بہتر طریقہ لیکن ہے جو فیس بک پر عمران خان کا بالکل اکاؤنٹ ہے اس پہ سب کچھ موجود ہے. میں اسی طرف آتا ہوں. اچھا ایک ہے مانی، آپ بے شک جا کے سو جاؤ، نیچے فضا بھی آ گیا، چودھری بھی آ گیا اور دوسرے بھی آ گیا، ٹھیک ہے نا؟ چلیں آپ ٹھیک نے ہو اگر گیا. سونا ہے تو سو جاؤ جا کے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا میں یہ لاسٹ بات کر دوں اس کے بعد پھر میں نکلتا ہوں. اچھا سلمان بھائی سوری 1 منٹ چاہوں گا، میری بیٹری موبائل کی ختم ہونے والی ہے. جی بسم اللہ. لالا جی، لالا عنایت اللہ خان صاحب، میں آپ سے ایک بس بات کرنی ہے، 1 منٹ اونلی. یہ سر جو ابھی سنڈے کو عمران خان صاحب نے بولا ہے کہ جو کینڈیڈیٹ ہیں قومی اسمبلی کے، صوبائی اسمبلی کے پنجاب میں، ان کو
عوام کو لیڈ کرنا چاہیے، نکلنا چاہیے، فرنٹ پہ ان کو آنا چاہیے تاکہ عوام ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہو۔ اگر سر فار ایگزامپل ان میں کچھ لوگ یہ چیزیں نہیں کرتے ہیں تو ان کے اوپر جو ہے نا خان صاحب کو بول کے جس طریقے سے بھی، یا جو آگے ہمارے بندے ہیں ان کو بول کے ان کے اوپر سخت ایکشن لینا چاہیے۔ اور دوسرے نمبر پہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کے حلف نہیں دیں گے لیکن ہم مخلص ہیں اپنی پارٹی کے ساتھ، تو سر ان کے اندر بھی کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے۔ ان کے اوپر ہمیں ابھی ایکشن لینا چاہیے، ابھی ان کو چیک کرنا چاہیے تاکہ یہ لاسٹ پہ آ کے منتخب ہو کے نعوذ باللہ استغفر اللہ یہ ہمیں پاکستان کے ساتھ غداری نہ کریں، خان صاحب کے ساتھ غداری نہ کریں اور ہماری وہ عوام کا ضرور ووٹ کا جو ہے نا جو غلط آدمی فائدہ نہیں اٹھائیں، پھر ان کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ جو آدمی حلف نہیں دے گا وہ تو ڈیفینیٹلی وہ آپ کے ساتھ نہیں ہے، وہ منتخب ہو کر ان کے ساتھ جائے گا، یہ تو معلوم ہے نا۔ اسی لیے ہم زور لگا رہے ہیں، پورا ہفتہ ہم یہی بات کرتے رہے۔ اچھا، اس کے علاوہ یعنی ابھی دیکھیں حماد اظہر نے اپنے والد نے اس کا حلف دے دیا، یعنی کہ میں حلف دے رہا ہوں۔ یعنی جو لوگ اس وقت صحیح طریقے سے کھڑے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں، اور بہت سے لوگ دے رہے ہیں حلف، لیکن یہ جو چند لوگ ہیں جو نہیں دے رہے، تو اس کے لیے ابھی لائحہ عمل تیار ہو جائے گا۔ یہ میں نے آپ کو کہا نا کہ صبح ہی یہ میسج ہم نے پہنچا دیا ہے۔ اب پارٹی کی طرف سے یہ اعلان ہونے والا ہے کل پرسوں تک کہ بھائی جو حلف نہیں دے گا وہ ہمارا کینڈیڈیٹ نہیں ہے۔ اچھا، دوسری بات آپ جو کر رہے ہیں اس کی جو خود کو کینڈیڈیٹ ظاہر کرتے ہیں اور وہ کینڈیڈیٹ نہیں ہے، تو انشاءاللہ اس کا بھی حل آپ کو کل تک نظر آئے گا، کیونکہ اس وقت جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے، مثال کے طور پر ڈسٹرکٹ چیئرمین ہے، ڈویژنل چیئرمین ہے، تحصیل چیئرمین ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ جو پی ٹی آئی کے ہیں وہ اعلان کرتے ہیں، تو یہ اس پر کام شروع ہو چکا ہے اور انشاءاللہ آپ کو نظر آ جائے گا۔ اور جو لوگ نہیں نکلیں گے اتوار کے دن ان کا بھی یہی حال ہوگا۔ یہ دو مسئلے ہیں، تین مسئلے ہیں، ایک حلف نہ لینے والے، ایک جو نکلنے والے نہیں ہیں اپنے علاقوں میں وہ، اور تیسرا وہ لوگ جو کہ چوری چھپ کے خود کو کینڈیڈیٹ ظاہر کر رہے ہیں اور مین جو اصل کینڈیڈیٹ ہے اس کو پیچھے کر رہے ہیں، اور جن میں سے جو یہ جو لوگ ہیں یہ بھی ان سے پیسے لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو کہتے ہیں ہم کینڈیڈیٹ ہیں اصل میں، یہ انہوں نے بھی پیسے پکڑے ہوئے ہیں ان دو پارٹیوں سے۔ تو حالات گمبھیر ہیں، لیکن حالات اگر گمبھیر بھی ہوں گے پھر بھی یہ الیکشن نہیں جیت سکتے، یہ لکھ لیں اپنے پاس۔ انشاءاللہ 8 فروری کو بہت کچھ ہونے والا ہے، اور اس سے پہلے بھی جو گراؤنڈ بنتی نظر آ رہی ہے نا، اس کو بھی مت بھولیے۔ جو میں نے ڈونلڈ ٹرمپ کی بات کی ہے نا، اس کو بھی اپنے سامنے رکھی ہے۔ یہ جس طرح بائیڈن نے جو کردار ادا کیا نا عمران خان کو ہٹانے میں، تو یہی کردار ڈونلڈ ٹرمپ ادا کرے گا عمران خان کو لانے میں۔ تو اب آپ خود سمجھ جائیے کہ یہ بہت بڑی چینجز آنے والی ہے، کیونکہ وہ جو کچھ میں نے دیکھا ہے مثلا جو ٹویٹر پر دیا گیا ہے، پھر اس کے خلاف جو امریکن ڈاکٹرز نے جو بیانات دیے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے حق میں کہ یہ کچھ کر رہا تھا نواز شریف ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف بائیڈن سے مل کر، اور مذاق اڑاتا رہا یعنی ڈونلڈ ٹرمپ کا کہ یہ لیڈر ہی نہیں ہے تو اس کو سیریس بھی مت لیں۔ اب وہ پریزیڈنٹ بننے جا رہا ہے امریکہ کا۔ حالات ایک جیسے نہیں رہتے، تبدیل ہوتے ہیں، اور انشاءاللہ تبدیلی آپ کو نظر آئے گی۔ لالا جب ہم جو حلف نہیں دے گا اس کو موقع نہیں دیں گے نا تو یہ ہمیں دھوکہ نہیں دے سکتا، لیکن اب ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم ان کو موقع دیں اور یہ ہم کو دھوکہ دیں۔ ہم ان کو بالکل موقع نہیں دیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمیں دھوکہ بھی نہیں ملے گا۔ اس چیز کے اوپر ہمارے جو برسٹر گوہر ہیں ان کو سخت ایکشن لینا چاہیے، اور تاکہ کوئی ہماری طرف سے کسی کو موقع نہیں ملے۔ جب موقع نہیں ملے گا تو انشاءاللہ تعالی پھر دھوکہ ہمارے ساتھ نہیں ہوئے گا۔ جی سر۔ یہ ان کو معلوم بھی ہے، یہ جو بات آپ کر رہے ہیں نا، جس کو ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں، یہ بیرسٹر گوہر کو معلوم بھی ہے یہ ساری باتیں، لیکن خیر کی امید رکھیں انشاءاللہ۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ان کو معلوم ہے، مگر ٹائم کم ہے، تو اس لیے اگر اس بارے میں تھوڑے سے سخت دیکھیں جو الیکشن لڑتے ہیں نا وہ اکیلا تو نہیں ہوتا، خواہ پارٹی کا وہ کوئی کمزور کینڈیڈیٹ کیوں نہ ہو، جو پارٹی کے لوگ ہوتے ہیں نا ان کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے اس حلقے کی، وہ گھنٹوں میں پہنچا دیتے ہیں کہ یہ اصل نشان ہے اور یہ اصل نمائندہ ہے۔ انشاءاللہ ایسا ہوگا۔ لالا دیکھیں، جو قرآن پاک پہ
कुरान पाक के ऊपर हाथ रख के हलफ देता है ना, वो तो समझो वो मुखलस है, पार्टी के साथ भी मुखलस है और मुल्क के साथ भी मुखलस है। जो ये नहीं करता ना, उसके वो कहता है कि मैं मतलब कि दिल से साफ हूँ, मैं ऐसा करूँगा, मैं ये करूँगा, नहीं साथ खड़ा नहीं, रहूँगा। दिल का कोई साथ नहीं है। इंसान को मौका नहीं मिलना चाहिए, बस हमारी ये रिक्वेस्ट है। तो आप इस चीज़ को ऊपर जो है ना ज़्यादा गौर करें। माशाल्लाह आपका नॉलेज भी है और आपका आगे इस्लाम दुआ भी है, ताकि ये आप अच्छे तरीके से ये बात पहुंचा सकते हैं इंशाल्लाह इंशाअल्लाह ताला। ये बात आज भी हो गई है, सुबह भी हो जाएगी और इस पे एक्शन भी लिया जाएगा। और जो इस इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि हम इन लोगों को अपनी तरफ खींच लेंगे, वो मौका इमरान खान नहीं देगा, ये यकीन कीजिए। क्योंकि अभी जिस तरह उसको टाइम मिल रहा है ना मुलाकातों का, पहले नहीं मिल रहा था, अभी उसको मिल रहा है और हर एक बात बाहर आ रही है। तो इमरान खान की एक बात जो बाहर आती है वो पूरी सब के लिए फिर होती है और सब उस पर अमल करते हैं, उसमें कैंडिडेट कोई चीज़ नहीं होता। तो आप देख लेंगे इंशाल्लाह बहुत आसानी से ये हल हो जाएगा। आपकी बात ये बजा है कि वक्त बहुत थोड़ा है, तो वक्त जब थोड़ा होता है तो आदमी बहुत तेज़ चलता है। जब हाँ अपने 10 मील क्रॉस करने हो तो जब पैदल आप जा रहे हैं तो उसके बजाय दौड़ लगाना पड़ता है। तो इंशाल्लाह दौड़ लगेगा, ये 2-3 दिन में ये सारे मसले हल हो जाएंगे। और इसके बाद ये भी होने वाला है कि जो आज़ाद वाला लफ्ज़ है ये भी मिट जाएगा इंशाल्लाह। ये अभी लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आने दो, क्योंकि जिस बेंच में लगा हुआ है उसका नाम है बाकिर नजवी, और बाकिर नजवी जो किरदार इसका है, अगर आपको याद होगा वो मॉडल टाउन का जो इंसिडेंट हुआ था उसमें उसका क्या फ़ैसला आया था वो भी हम हमारे सामने है। तो इधर भी इंशाल्लाह फ़ैसला यही आएगा कि हाँ ये आज़ाद कैंडिडेट नहीं है, ये पार्टी की उम्मीदवार है, कि आज़ाद इसको नहीं कहा जा सकता, सिर्फ निशान लिया गया है। पार्टी पर तो किसी ने पाबंदी नहीं लगाई, पार्टी मौजूद है। तो ये कल तक आप उम्मीद रखें, इंशाल्लाह कल तक इसका फ़ैसला भी आ जाएगा। तो इस तरह अंधेर नगरी नहीं है, इंशाल्लाह खैर होगा। और अब जो मैं कुछ तब्दीलियां देख रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट में, आज जिन जजों का नाम मैंने लिया ये सारे काजी फाइजीसा के और नून के जजेस थे। लेकिन देखिए हर आदमी अल्लाह से डरता है, एक ऐसा वक्त भी आता है कि वो सोचने पे मजबूर होता है। और वो क्यों होता है? देखिए जो आप लोग रोज़ सोशल मीडिया पर बात करते हैं कि भाई अल्लाह का अजाब इन पे नाजिल होगा, ये लोग भी तो डर गए हैं। मैं हैरान होता हूँ कि मंसूर अली शाह और जमाल खान मंदुखेल वो जाकर इसके हक़ में फ़ैसला दे रहे हैं, पीटीआई के हक़ में। तो ये बहुत बड़ी तब्दीली है। तो इसी तरह पार्टी की जो आज़ाद मेंबरशिप वाली बात है ये भी ख़त्म हो जाएगी। तो जो पार्टी का नुमाइंदा होगा फिर सबको मालूम होगा कि यही है। उसको फिर देखते हैं कि लोग कैसे एक दूसरे तक पहुंचा देते हैं। तो सिर्फ ये उन इलाकों के लिए हमें मुश्किलात है जहाँ बहुत बैकवर्ड इलाके हैं, जहाँ रसाई मुश्किल हो जाती है, तो वहाँ पर कोई मसला बन सकता है। वरना लेकिन ये भी याद रखिए कि नवाज शरीफ को तो वोट डालने वाला है ही नहीं। देखिए वो वोटर को ढूंढ रहे हैं और पीटीआई के वोटर अपने कैंडिडेट को ढूंढ रहे हैं, इतना बड़ा फ़र्क है। और ये जो अभी का सर्वे आ चुका है इसमें तो दो राय नहीं है, ये तो बहुत आज़ाद इदारा है। और 10-10 हजार रुपया दे रहे हैं, सॉरी टू से 10-10 हजार रुपया लोगों को दे रहे हैं और शनाख्ती कार्ड दे रहे हैं। आज 2 वो विलेज से तो मेरी अभी से यूनियन नहीं कौंसिल है, के 2-3 विलेज वो तो 10 से 20 हज़ार तक, ये तो अभी से नहीं है। ये तो नहीं, मैंने उन लोगों को बोला है जो कन्फर्म है ना, मैंने कहा पैसे लो, ठीक है, मतलब लेकिन अगर वोट के साथ तुमने 2 नंबरी की ना तो फिर जो हम लोग आप लोगों के साथ करेंगे ना, मैंने तो घर वालों को भी बोला कि 1 रुपया नहीं आपको भेजना भी, जब तक आप पिक्चरें नहीं सेंड करोगे वोटों की। वोट सिर्फ और सिर्फ खान का। जबरदस्त। बड़ी माशाल्लाह जी तीन दफा चेयरमैन का इलेक्शन लड़ा है और वाला साहब नहीं मानते थे, वो पहले पीपल पार्टी में थे तो उनको जबरदस्ती लेके आए थे इसमें पीटीआई में। 3 दफा इलेक्शन लड़ा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के करम फजल से 3 दफा जीते हैं। और पूरे जो यूनियन कौंसिल उसमें मतलब है अभी तक, लेकिन वो रिश्तेदारी की वजह से मतलब कि 1-2 बंदा बैरिस्टर के साथ थोड़े से रिश्तेदारी भी है, तो घर वाले कह रहे थे कि नहीं बेटा रिश्तेदार। मैंने कहा रिश्तेदारी जाए बाढ़ में, वोट सिर्फ और सिर्फ जान अल्लाह की, कलमा नबी का
वोट इमरान का। जी हाँ, जबरदस्त, जबरदस्त। बस ये है जबरदस्त। क्योंकि जब हमने जेलें काटी हैं सिर्फ अपने खां के लिए, मैंने, मेरे बाप ने, मेरे छोटे भाई ने, अभी रिसेंटली पिछले हफ्ते दोनों अंदर थे, तो मैंने कहा इसलिए नहीं हम लोगों ने काटी कि अब खां अगर मुश्किल में ना, वो किसके लिए, हमारे लिए, हमारे आने वाले बच्चों के लिए। उसने जो जंग लड़नी थी वो तो लड़ ली है, अब हमारा फर्ज है कि हम निकले। क्यों कि पाकिस्तान का बेड़ा गर्क इन्होंने 76 सालों में कर दिया हुआ है। उसने जो शऊर देना था हम लोगों को, उसने दे दिया, उसने अपना काम कर लिया। अब हमारा काम है जो आगे जो कुछ भी करना है इस यूथ ने करना है। किसके लिए? अपनी आने वाली नस्लों के लिए, अपने बच्चों के लिए। इन चीजों की मतलब समझ कुछ नहीं चल रही है लोगों को, जो बिल्कुल, मैं तो उनको जाहल से अगर आगे को लफ्ज हो ना, वो बोलता हूँ कि जो जाहल से भी आगे है ना, उनको समझ नहीं आ रही है। जो बिरयानी की एक प्लेट के ऊपर बिक जाते हैं, उनको हमारे गाँव के मतलब के जो विलेजेस एरिया में आटे की लाइनें नजर नहीं आती, पेट्रोल डीजल, ऐसा ऐसा मतलब इन्होंने हमारे ऊपर जुल्म किया। मैं बॉर्डर एरिया का रहने वाला हूँ। जितनी देर खान साहब की हुकूमत रही है, हमारी बॉर्डर एरिया के लोग इस तरह से कि जैसे जन्नत में रहते हैं। वैसे जितनी देर ये दूसरी गवर्नमेंट रही है, हर ईद के ऊपर, छोटी ईद पे, रमजान पे और बड़ी ईद के ऊपर, हम लोगों ने छोटे छोटे बच्चों की, भाइयों की लाशें उठाई हैं अपने हाथों के ऊपर। इतनी फायरिंग करते थे ये इंडिया वाले, सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ के कहने पर। लेकिन ये सारे लोग, अभी बॉर्डर एरिया से इतनी तब्दीली आई है गाँव में कि हर बंदा कहता है कि वोट सिर्फ और सिर्फ इमरान खान का है। लेकिन ये सिर्फ ये जो आजाद कैंडिडेट हैं, ये थोड़ा सा मसला खराब कर रहे हैं। इंशाल्लाह नहीं होगा। ठीक है, 8-10 सीटों पर फर्क पड़ेगा इन वजूहात की वजह से, लेकिन देखिए अगर पीटीआई से 8-10 नहीं, आप 30 सीटें भी कम करेंगे ना, फिर भी बहुत आसानी के साथ इमरान खान ये मैदान जीतेगा, ये याद रखना। ये बात इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। क्योंकि जो सर्वेज लेटेस्ट आ रही है वो तो कुछ और दिखा रहे हैं। मैंने आपको बताया ना कि पीटीआई के वोटर अपनी कैंडिडेट को ढूंढ रहे हैं, और वो 10-10 हज़ार देकर वोटर को ढूंढ रहे हैं, और 10 हज़ार लेकर भी उनको वोट नहीं देंगे। इंशाल्लाह आप देखते जाइए। हाँ, लेकिन एक चीज़ मैंने देखी है कि पंजाब में एक जगह पर एक आदमी पैसे दे रहा था और कुरान पे हलफ भी ले रहा था। तो मैं नहीं समझता कि एक मुसलमान 5,000 पकड़ के तो कुरान पे हलफ देगा, वो उसका क्या हशर क्या बनेगा। लेकिन ये वहाँ ऐसे पर लोगों को जो है ना डिस्करेज करना चाहिए। तो इधर मैं भी इमरान खान हूँ। आपने कोई क्वेश्चन या कंसर्न है आपका तो आप बात कर सकते हैं जी, माइक ओपन करें। जी जी नहीं जी, सॉरी, ओके, अल्लाह हाफिज। मैंने यही बात करनी थी, शुक्रिया। इसके बारे में कल मतलब शुक्रिया, कि और चले आप ये संडे वाले ऐसे ही दिन काम करते रहें तो अपने इंशाल्लाह हम लोगों हाजिर हैं सिस्टर, हम हाजिर हैं। हमारी जान का जो है ना, जान भी, जान अगर एक जान है, अगर जितनी वो इससे ज्यादा भी होती है तो हम कुर्बान कर देंगे इंशाल्लाह अपने खां की खातिर। मैंने अपना बेटा खोया है, ये मतलब कि ये 9 मई के वाकया में, उससे आगे मेरे ख्याल में कोई चीज नहीं हो सकती है। तो अल्लाह मेरे आपको 1000 सब्र बेटे भी दे, होंगे तो इंशाल्लाह खां के लिए मैं अल्लाह, कुर्बानी देने के लिए एक तैयार हूँ। मिनट एक मिनट एक मिनट मेरे भाई, बैठो ठहरो। आपने क्या कहा है? मैंने कहा बहुत मैं बड़ी बात जान अपनी देने, जान से आगे भी अगर कोई चीज हो ना तो मेरे लिए वो भी हाजिर, मैं खां के लिए वो बेटा, भी देने को तैयार हूँ। आपने बेटा बेटा खोया? किस तरह सलमान खोया भाई, यार? आपने जिक्र किया था बेटा खोया है, थोड़ी सी वजाहत कर देना मैं सर। मैं दुबई था, दुबई से मैं पाकिस्तान गया हूँ। तो जिस दिन ये वाकया हुआ ना 9 मई का, तो उसमें कुछ सिविल लोग थे, मैं अपनी वाइफ को लेके जा रहा था हॉस्पिटल। तो उधर हॉस्पिटल उन्होंने नहीं जाने दिया, लेकिन वो पीटीआई के नहीं थे, उनमें नून लीग के थे। 2 को तो मैं जानता था। वो हमारा एमपी है उधर, एक राणा लियाकत, उसके बंदे थे, उसके साथ वो वर्क करते थे। लेकिन मेरा उनके साथ ना काफी मतलब ये पिछले इलेक्शन से ही उनके साथ वो झगड़ा मतलब चल रहा था। उन्होंने गाड़ी आगे नहीं जाने दी, जिसकी वजह से वो मतलब टाइम पे पहुंच नहीं सके, तो वो मसला बन गया था। अल्लाह आपको सब्र दे, मतलब ये भी एक अल्लाह कत्ल आपको है सब्र ना। दे यार। जी, अल्लाह ताला आपको सब्र दे जी। अल्लाह इसके आपको सो सैड। दुआ दे, बस अल्लाह किसी और तरफ से अल्लाह आपको सुकून दे। तो हम इंशाल्लाह। आप इसके साथ है सब इंशाल्लाह। अल्लाह आपको जो है वो और दे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अल्लाह देगा इंशाल्लाह। यार सब्र करो बस। ये देखे ना जी लाला, कैसी आपकी जो कैसी कैसी कुर्बानियां कैसी हैं स्टोरी है सबकी, इसका। तो ये रायगान नहीं जाएंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हम कल भी खां के साथ हुआ। अभी रिसेंटली इन्होंने कल क्या किया कि मैं व्हाट्सएप मतलब अभी कर रहा था वर्क व्हाट्सएप के ऊपर ना, अपने जो लड़के हैं उनको, तो मैंने वो गांव का एक बनाया, उसमें सारे ऐड थे। वो जो मेरे गांव का मेंबर है ना,
جو کسان ممبر جس کو بولتے ہیں، وہ میرے میسج پڑھ کے نا وہ میسج آ کے آج ایس ایچ او کو سنا رہا تھا اور رانا لیاقت کو، مطلب جو نون لیگ کا کینڈیڈیٹ ہے. میں نے کہا جو ہوتا ہے نا تم کر لو. کہتا ہے تم آؤ، ہم جو ہم سے ہوگا نا ہم کر لیں گے. میں نے کہا تم سے جو ہوتا ہے تم کرو، مجھ سے جو ہوگا میں کروں گا. میں نے کہا میرے ولیج کا جو ہے نا، ولیج کا اگر یہ پولنگ اسٹیشن تم جیت جاؤ، میں یہ دعوے سے کہتا ہوں اگر تم جیت جاؤ تو میں ساری زندگی اپنے گاؤں میں نہیں آؤں گا، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ میرے والد صاحب شریف آدمی ہے الحمدللہ سے. جب سے مطلب کہاں سے ہوش آپ سنبھالا سر؟ ہے نا، میں سیالکوٹ NA 72 UC پریل. انشاءاللہ وہ تو جیت چکا ہے پی ٹی آئی آپ کا جو حلقہ ہے نا 72، بہت جی آسانی سے انشاءاللہ، بہت آسانی سے. پچھلی دفعہ بھی غلام باز صاحب جیتے تھے، یہ رات کو انہوں نے ڈبل مطلب اور گیم کی مجھے تھی پتا ہے ناہید احمد نے. وہ بڑا دلیر آدمی ہے، مجھے معلوم ہے، سارا معلوم ہے. کیونکہ میں خود وہ ایجنٹ کھڑا تھا جب ادھر سے مطلب کہ رات کو انہوں نے جتنے ووٹ ادھر ہم لوگوں نے وہ جو فارم تھا 45 اور 46 لیے تھے، اس کے بعد انہوں نے رات کو پوری پر وہ بکس ہی چینج کر دیے ہوئے تھے. اس دفعہ بھی کریں گے، لیکن اس دفعہ عوام کا نکلنا جو ہے نا وہ بہت بڑا میٹر کر رہا ہے. ان کو معلوم ہے کہ یہ ٹرن آؤٹ یہ تو 60% تک جانے والی ہے، تو یہ جتنا بھی کریں گے کتنا کریں گے. دیکھیں الیکشن ڈے پہ اتنا بھی پاسبل نہیں ہوتا، 1 2 3 حلقوں میں کر لیں گے، پورے پاکستان میں کیسے کریں گے؟ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. ان کو خود بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. تو آپ دیکھتے جائیے، انشاءاللہ بہت جلد آپ کو خوشخبری بھی ملے گی. تو یہ دیکھیں، اگر کسی کو زبردستی کرسی پر بٹھا دو، وہ بیٹھنے کے قابل ہی نہیں ہے، وہ گرتا ہے، تو کب تک اس کو کرسی پہ رکھو گے؟ باندھ کے رکھو گے. پورے حالات، دنیا کے پورے حالات ان کے خلاف جا رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے آج جو حملہ ہوا ہے ریڈ سی میں، یہ امریکن شپس پر، انہوں نے پورا راستہ تبدیل کر لیا ہے. تو دنیا میں اتنی بڑی مہنگائی آنے والی ہے کہ یہ $1 ٹریلین کا بزنس اسی روٹ سے ہو رہا ہے، وہ مکمل بند ہونے والا ہے، اور اس میں سارا ایفیکٹ کا آئے گا پاکستان پر. ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے اس ملک کو چلانے کے لیے، یہ صرف ایک ہی شخص چلا سکتا ہے جو جیل میں ہے. انشاءاللہ آپ دیکھتے جائیے کہ یہ حالات انٹرنیشنلی کیسے چینج ہوتے ہیں اور پاکستان میں کیسے چینج ہوتے ہیں. اور ایک شخص اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگا تھا، اب وہ اس کی خدائی بھی ٹوٹنے والی ہے. انشاءاللہ آپ دیکھیے کہ کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ، جس نے یہ سارا مجھے جو ایک بات کرنی ہے کہ یہ جو انہوں نے ابھی کہا نا کہ وہاں پہ فون نہیں ہے جو ولیجز ہیں، تو اگر آپ ان جو جہاں تک آپ کی پہنچ ہے، اگر آپ ان کو کہیں کہ جن علاقوں میں یہ نہیں پہنچ سکتا میسج، وہاں ٹیمیں تشکیل دے کے وہاں تک یہ ہاں میسج. تو یہی جی بات ہو رہی ہے نا، کل سے ہم یہی بات کر رہے ہیں انشاءاللہ، جی اور صبح اچھا، دوبارہ بھی یہی بہت چیز اچھا. تو ہے. مین کنسرن ہی اسی چیز پر ہے کہ لوگوں کو حقیقت کا پتہ ہو کہ کس نشان پہ میں نے مور لگانا ہے. آپ نے صرف نشان بتانا ہے ان کو. ابھی دیکھیے انہوں نے کیا کیا ہے، وہ کمل شوزب کا جو نشان ہے وہ رولر کوسٹر ہے. اب رولر کوسٹر کو لوگ کیسے پہچانیں گے؟ لیکن لوگوں نے کیا کیا، وہ چھپا کر ایک آدمی کو دے رہے ہیں کہ بھائی چپکے سے. اس کی پیچھے تو پولیس پڑی ہے، وہ غریب تو چھپ رہی ہے، ہر جگہ اس پہ چاپے پڑ رہے ہیں، لیکن اس کے لوگ کام کر رہے ہیں، ایک کو اپنا نشان پہنچا رہے ہیں، اور سوشل میڈیا پر بھی بہت زیادہ وائرل کیا گیا. تو اس قسم کا نشان آپ نے دنیا میں نہیں دیکھا ہوگا کہ جس ایسے نشانات دیے جس کا نام لینا بھی اچھا نہیں ہے. تو یہ کیا ہے؟ بدحواسی ہے، خوف ہے، خوف کی وجہ سے. اب رولر کوسٹر بھی کوئی نشان ہوتا ہے، ایک کو ان پڑھ آدمی اندر جاتا ہے. اچھا لالا، آپ کا کوئی دوست آیا ہے ADV دانی ملک UK آفیشل ہے. ملک یو کے اللہ بھائی کیسے ہو؟ جی ان کو لیجیے اگر یہ بات کرنا چاہتے ہیں. یہ ٹھیک ہے، میں ایڈوکیٹ ہے. اسکپ ہو جاتا ہوں، آپ ان دیں کو ان کو لے اوپر، میں نیچے سلمان بیٹھ رہا ہوں. نہیں تو بیٹھے رہو چودھری نا، میں نیچے جاتا ہوں نا. فدا وہ بھائی جا رہے ہیں ہمارے، ہمیں ان سے بڑی ہمدردی ہے، لیکن یہ ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں، انشاءاللہ آتے رہیے بھائی، اور ہم آپ آپ ان کی ایسے شاء کر بڑی اللہ سکتے ہیں، انشاء اللہ. آپ نے رسپیکٹ بہت کرتے ہیں. انفارمیشن دی ہے. عمران چلا گیا ہے. عمران خان بھائی کو جانا تو نہیں چاہیے تھا. چلو ٹھیک انڈیا ہے. تو ابھی براڈ بھی چلا سکتی ہے نا. ٹھیک ہو گیا، تھینک یو ویری مچ سر. جی ویلکم.
جی السلام علیکم. السلام علیکم عنایت بھائی، کیسے ہو؟ ٹھیک ہاں ٹھاک؟ کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھیک ٹھاک ہے ٹھاک، بھائی؟ بس ٹھیک ٹھاک، اللہ کا کرم ہے. سب دوستوں کو میری طرف سے دعائیں اور سلام. بہت مہربانی دانی. بہت زبردست ٹاپک چل رہا تھا، اچانک میرے سامنے آ گیا، میں نے اٹھایا، میں نے کہا سوچا کہ مطلب میں بھی کچھ ڈسکشن اس میں اپنی ایڈ کروں. کچھ نشانات زبردست. کے بارے میں بات ہو رہی تھی، کیونکہ کے پی کے میں بہت زیادہ وہ ہو رہا ہے نا آج کل. اور میں خود شیر افضل مروت صاحب کا شاگرد ہوں. آپ جانتے ہوں گے، وہ ابھی جی یو کے جی میں جی. آئے تھے، ملاقات بھی ہوئی تھی اس سے. ہم نے گھمایا برمنگم میں، ادھر ناٹنگم میں، شیفیلڈ میں، سب جگہ پہ. پھر وہ ادھر لندن چلا گیا تھا، ہم اس کے ساتھ ہی اچھا، تھے. ایک منٹ تو سر جی، پہلے تو آپ السلام علیکم، آپ کو ویلکم کہتے ہیں. وعلیکم السلام. اچھا، تھینک یو یہ سر. آپ فالو کریں او پی ایف کو، اور ہم ہاں آپ ہاں، کو میں نے فالو فالو کر. کیا سر. ٹھیک ہے زبردست زبردست. نا؟ اور لالا اور لالا ہمارے یہیں جتنے بیٹھے لالا، ہوئے ہیں نا ایک منٹ ایک دانی منٹ بھائی، تو جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں سب کو فالو کیجئے. یہ لوگ روز ادھر ہوتے ہیں تو آپ کو آسانی ہوگی، ڈھونڈنے میں بھی آسانی ہوگی. وہ کدھر چلے گئے ہیں؟ وہ پتہ نہیں کیا فون وہ آیا ہوگا. نیچے گر گئے ہوں گے، آ جائیں گے اوپر. آ جائیں گے آ جائیں گے. ہاں ایک منٹ. اچھا اچھا جی. اچھا. تو جی جی، ملک صاحب آپ کو پھر ڈھونڈنے میں آسانی ہوگی نا. نہیں نہیں، میں نے فالو کیا ہے ماشاء اللہ سب کو. چلو زبردست. لالا کو فالو کریں، لالا یہیں پہ بیٹھتے ہیں، اور یہ لالا کا ہی لالا کو تو اپنا میں نے فالو کیا، لالا لالا کو کا وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن. یہ لالا کا اپنا گھر ہے، تو لالا ہاں یہیں جی پہ ہاں. ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ جی جی تو جی. آپ کو ویلکم کرتے ہیں. جی جی. سر. تو تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ. آپ کچھ بات کریں آج کل کے حالات پر، خاص کر جو ہمارے کورنگ کینڈیڈیٹ ہے جن کو ٹکٹ نہیں ملا اور خود کو پارٹی کا ٹکٹ ہولڈر شو کر رہے ہیں، اس پر آپ بات کریں پلیز. لالا اس طرح تھا نا، میرا ایک کزن تھا سعود شاہ روغانی، ادھر وہ بڑا ایکٹیو تھا، وہ شیر افضل مروت صاحب کے ساتھ. اچھا. آپ نے دیکھا بھی ہوگا کافی ویڈیوز میں، ہائی کورٹ جی کا جی وکیل جی ہے، میں ہے. خود بھی ہائی کورٹ کا لائر ہوں. تو بالکل. تو آپ وہ ابھی خود. پشاور ہائی کورٹ میں تھے جی پہلے جی، مزمل خان کے ساتھ. اور نہیں نہیں، میں وہ آپ جانتے ہوں گے مبشر شاہ ایڈوکیٹ، آپ جانتے ہوں گے کے پی بار کونسل کا اب ایگزیکٹو ممبر ہے. ہاں ہاں. میں اس کا اسٹوڈنٹ ہوں. میں بیسیکلی میں جو ہے وہ ڈسٹرکٹ سوابی سے ہوں. تو ہائی نہیں کورٹ وہ میں تو زیادہ تر پتہ کیسز ہے ہمارے مجھے، لگتے لیکن ہم آ آپ جاتے ہائی ہیں. کورٹ کی بات کیے تو میں نے سمجھا آج کل بھی آپ ہائی کورٹ میں کرتے ہیں. نہیں نہیں، میں آج کل یو کے میں ہوں. میں اسٹڈی پہ آیا تھا ادھر، اسٹڈی کمپلیٹ ہو گئی، ابھی میں پی ایس ڈبلیو پہ ہوں. اور زبردست زبردست. ہاں جی ہاں، میں وہ ایل ایل ایم کے لیے آیا تھا ادھر. ایل ایل ایم تو زبردست. جی جی جی، تو بات اس طرح ہو رہی تھی، تو کافی لائرز جو ہیں ہمارے بہت زیادہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ زیادہ تر ٹکٹ جو ہیں وہ اس میں کافی لائرز اس طرح تھے جو ینگ ایج کے تھے. تو میرے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ مطلب میں شیر افضل مروت صاحب کا شاگرد ہوں، میں اس کے ساتھ رہوں، خان کے لیے آواز اٹھاؤں. اس سے پہلے بھی خان کے لیے 2018 الیکشن میں ہم نے کمپینی کی، سب کچھ کی. تو یہ مناسب نہیں ہے کہ مطلب وہ میں شیر افضل صاحب سے یہ امید لگائے بیٹھوں کہ وہ مجھے ٹکٹ دیں گے نا. مطلب بیسٹ. ایک بندے کا پارٹی میں 1 سال 6 مہینے 2 مہینے نہیں ہوئے اور وہ اس امید سے بیٹھا ہے نا. مطلب کچھ سینئر بھی ہے یار، اس کی رسپیکٹ بھی کرنی چاہیے نا. تو اچھے خاصے. میرا جو کزن تھا، میں نے اس کو سمجھایا کہ یار ٹھیک ہے، میں نے شیر افضل مروت صاحب کو بتایا ہے ادھر، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے جو خان صاحب اور بیرسٹر گور صاحب کے مشورے سے ہوتی ہے یار. وہ بھی پٹھان ہے، ہم بھی پٹھان ہیں، سب مل کر کریں گے نا یہ. تو اس کو وہ آزاد کڑا ہو گیا. اس نے تصویر لگائی تھی اپنے ساتھ وہ عمران خان کی، پھر کچھ دوستوں نے اس کو مشورہ دیا، پھر وہ عاطف خان کے لیے ادھر مردان میں وہ بیٹھ گیا خود بخود. ابھی اسد کیسر صاحب اور سارے لوگوں نے تو قرآن پہ حلف اٹھائے ہیں. اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو شارام ترکے ہیں وہاں پہ، اس کی فیملی والے جو ہیں سارے لوگ اس پہ کرٹیسزم کر رہے ہیں کہ اس نے ابھی تک حلف نہیں اٹھایا. یہ آج کی بات ہے. ان کو پتہ ہے کتنے ٹکٹ ملے ہیں؟ 3. 3 ٹکٹ ملے ہیں سارے گھر میں. اور میں اس میں حیران ہوں. لالا اگر آپ دیکھیں نا، یہ جاوید لالا آپ جانتے ہوں گے، ادھر ناٹنگم میں ہے، لندن میں. ہاں ہاں ہے، بالکل بالکل. ہاں، تو جاوید لالا کے ساتھ میں آج بیٹھا تھا جمعے کی نماز کے بعد. میں نے کہا لالا اگر آپ اس کو دیکھیں نا تو یہ ہماری ہم اپنے گھر کی بات ہے نا، لیکن مناسب یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ آسٹریلیا میں 10 سال گزارے اور وہ ڈائریکٹ پاکستان جائے اور اس کو ٹکٹ ملے.
جس طرح شیرام ترکے کا جو کزن ہے نا مرتضی، چھوٹا مرتضی بچہ ہے یار، اس کی ایج کتنی ہوگی، ہم سے عثمان بھی کو ایج بھی میں کم ملا ہے۔ ہے نا؟ عثمان کاکا جو ہے وہ پیپل پارٹی میں چلا گیا ہے نا، شیرام کے ساتھ اس کا وہ کلیش چل رہا تھا نا۔ یہ تو 2 دفعہ میں نے رہا ہے ان ہاں کے 3 گھر۔ دفعہ، ہاں جی۔ تو ابھی جو ہے وہ شہرام این اے سیٹ کے لیے شہرام خود بہت کڑا ہو گیا، اور ایک اس کا بھائی ہے یہ تو اس کا چچا صوبائی ہے، کے لیے۔ یہ تو شاہرام کا تو چچا ہے 3 نا؟ بندے ایک گھر میں، تو وہاں ہوں ہاں چچا ہے، لیکن ابھی اس کے ساتھ کلیشز چل رہے ہیں اس کا، اور ان لوگوں کا ساتھ نہیں لگتا نا۔ تو ابھی میں اگر آپ سوچ لینا تو وہاں جو پی ٹی آئی کا جو صوبائی صدر ہے نا انور حقداد، اگر آپ اس کو ہاں دیکھیں تو کوئی بھی خان کے ساتھ نہیں تھا جب اسد کیسر اور وہ لوگ تھے، یہ 90s کی بات کر رہا ہوں میں۔ تو اس ٹائم سے ابھی ٹائم تک جو ہے وہ صرف پریزیڈنٹ رہا، تو یہ ٹکٹ اس کا جو افسر لالا تھا وہاں ہمارے ثوابی کا جو پٹھان تھا، اس نے بنی گالا میں سب جگہ پہ وہ اس نے ڈیرے ڈالے تھے خان کی حفاظت کے لیے، اس کا بھی حق بنتا تھا۔ ایک احمد علی خان وہ ایڈوکیٹ ہے، اس کا بھی حق بنتا تھا نا، وہ بھی سپریم کورٹ کا وکیل ہے نا، پریزیڈنٹ ہے ادھر ثوابی بار کا، ہاں ٹھیک ہے، آئی ایل ایف لیکن کا۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ جو اس طرح کے لوگ کھڑے ہو چکے ہیں تو ان لوگوں ہاں کو جو نام بھی استعمال کر رہے ہیں اور وہ کینڈیڈیٹ نہیں ہے، اب جن کو مل ہاں گیا جی وہ تو بالکل، مل گیا، اچھا ہوا وہ برا تو ہوا، مل گیا بالکل۔ ہاں وہ مل گیا، ہم اس پہ نہیں جاتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تو مطلب ابھی پارٹی کا فیصلہ ہے، ہمیں بھی بہت لوگ پسند نہیں ہے جن کو ٹکٹ ملے ہیں، بالکل، ہمیں معلوم ہاں ہے جی کہ ان کا کردار کیا ہے، لیکن بہرحال اب جو ٹکٹ جی مل گئے بالکل، تو اب تو ہم نے ادھر جانا ہے، لیکن جو ان کو نہیں ملا اور وہ جا کر خود کو کینڈیڈیٹ، خیر کے پی کے میں تو ایسے نہیں ہو سکتا، لیکن زیادہ ہم نہیں نہیں، فوکس کرنی ہے پنجاب پر، کہ پنجاب میں جی بہت دور دور کے علاقے ہیں جہاں پر مطلب ذرائع ابلاغ کے ذرائع بہت کم ہیں، تو وہاں پر ہمیں جی سوچنا ہے۔ جی بالکل، ہاں تو ادھر اگر آپ مثال کے طور پر شیر افضل کے ساتھ کنیکٹ ہے تو اس کو بھی یہ میم تو کرتے ہیں، روز بیرسٹر کو بات ہاں پہنچاتے جی ہیں، عاطف ہاں کو جی پہنچا دیتے ہیں، سب کو پہنچا دیتے ہیں، لیکن یہ ہے جی کہ شیر افضل کو آپ خود بات پہنچا سکتے ہیں کہ ان لوگوں کا جی جو بالکل، پنجاب میں ہے یہ بڑا مسئلہ بن جائے گا، کیونکہ ٹکٹ تو ان کا ہوگا نہیں، وہ تو اپنے کینڈیڈیٹ کو کمزور کر دے گا، اور کچھ لوگ جی مذہب لینا نہیں چاہتے، جو نہیں چاہتے تو اس کے دل میں تو کوٹ ہے نا، ایسی بات نہیں، اگر میں سچا ہوں تو میں حلف اٹھاؤں گا، اگر میرے جی دل میں کوٹ بالکل، ہوگا تو میں نہیں اٹھاؤں گا، تو ان لوگوں کو جی ہم یہ چند دن رہ گئے ہیں، بہت کم ٹائم ہے، تو یہ 2 کام ہاں تو جی بہت جلدی کرنے ہیں ہم نے نا، تو ہاں جہاں جی ہاں ہاں جہاں بھی ہاں، ہمیں کوئی بھی آسرا ملتا ہے ہم اس کی طرف جاتے ہیں تاکہ بات پہنچی جا سکے۔ لالا وہ میسج والا وہ طریقہ نہیں ہے، وہ ہم نے ہر اس پہ میں نے ایک ویڈیو بھی بنائی تھی، وہ میں نے ہر جگہ پہ لائی تھی، ادھر اپنے جو پی ٹی آئی کے گروپس ہیں ہمارے کے پی میں، ثوابی کے، مردان کے، پشاور کے، جتنے بھی گروپس ہیں میں نے اس میں پہ لائی ہے، نہیں تو لوگوں نے۔ وہاں تو کوئی ضرورت نہیں ہے نا، دیکھیں ہاں اگر آپ سوچیں تو کے پی کے میں چلو ایک سیٹ پر مقابلہ ہے مانسیرا میں، باقی تو ہاں جی مقابلہ ہے نہیں، نہیں کوئی نہیں، کسی جگہ کسی صوبائی سیٹ کا بھی مقابلہ نہیں ہے، ہاں ہمیں جی تو بالکل، ڈر پنجاب کا ہے کہ وہاں پر پنجاب کا ہے بالکل، 4 4 5 5 کینڈیڈیٹ کورنگ ہے، جس میں سے پیسے لے کر دوسرے پارٹیوں سے تاکہ ووٹ توڑے جا سکے، ایک یہ طریقہ، بالکل اور وہ جو حلف نہیں لے رہے تو اس کا مقصد کیا ہے کہ وہ کل عمران خان کے ساتھ نہیں ہوں گے، تو اس کو بالکل، ہائی لائٹ کرنا ہے کہ بھی ہاں ہاں بالکل، یہ تو بات بہت ہی نہیں زبردست بات ہے۔ کرتا، مجھے تو ایک ایک حلقے کا ایک ایک گلی کا پتہ ہے، لیکن میں بات ہی نہیں کرتا کیوں، مجھے معلوم ہے جہاں 90 لوگ کھڑے ہوں گے تو وہاں 10 پارٹیوں کے 10 ووٹ بھی نہیں ہے، تو اور جی یہ بھی سمجھو کہ وہ 10 بھی ہوں گے تو وہ بھی ووٹ ڈالنے ہی نہیں جائیں گے، یہ تو ون وے ہاں جی ٹریفک ہاں ہے، ادھر تو چھوڑ دو، یہاں ہاں پر جی ہو گیا گلگت بلتستان والے ہو گئے، لیکن افسوس کہ وہ تو ہمارے ساتھ قومی اسمبلی کی میں نہیں ہے نا، تو نہیں بالکل، یہ مسئلہ ہے، اور اسی طرح بلوچستان کا کوئٹہ کا علاقہ، وہاں بھی کوئی جی مقابلہ بالکل، نہیں ہے کسی کے ساتھ، یعنی نہیں ہے، جہاں پر یہ 2 صوبے ہیں، خاص کر پھر پنجاب جس کی 141 نشستیں ہیں، اگر بالکل 141 میں سے آپ کے ساتھ 20 نشستوں پر بھی یہ فراڈ کر لیں گے
اسی جی طرح جی اس طرح ہے، تو یہ بہت خطرناک کام بن جائے بہت گا. خطرناک ہوگی ہاں بہت تو زیادہ سے زیادہ پلیز اس کو پھیلائیے. انشاءاللہ اچھا فوزیہ خان آگے لے چلیے پلیز جس کو آپ نے انشاءاللہ. میرے خیال میں بی ایف ٹی بھائی آ گئے ہیں واپس، ہے نا؟ آ گئے ہیں. اچھا بی ایف یہ ٹی آپ واپس آ فدا گئے؟ بھی آ گیا، فدا بھی آ گیا جی. فدا بھی آ گیا، چودھری بھی ہے بیٹھا ہوا آپ کا پیارے، اور میرے خیال میں ابو رمضان بھی آ گئے واپس. تو مدثر بھائی خاموش ہے.